بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آدھے حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت ہے اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو شان والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، اگر اس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت چونکہ ایک اعلیٰ عرفہ کام ہے، اس کے ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، بہت سارے نام ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، اس لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور نام ہے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی، چونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے ابتدائی سورت ہے اور قرآن کریم اس سے کھولی جاتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اساس کو، بنیاد کو، جڑ کو، چونکہ قرآن کریم کے تمام مضامین کے لیے یہ بمنزلہ اساس کے ہے، بنیاد کے ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے تو اس کو قرآن کریم کے لیے مقدمہ بتایا ہے، یعنی کسی چیز کا بھی مقدمہ جو ہوتا ہے نا، پیش نظر جو کہتے ہیں، تمہید جو کہتے ہیں، اس میں پوری چیز کا خلاصہ ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیلات آگے بیان کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ گویا کہ یہ پورے قرآن کریم کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں کوئی اتاری گئی ہے۔ اچھا، اس صورت میں بڑی عجیب ایک نکتے والی بات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 5 صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بالکل برعکس انسان کے بھی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر صفت کا دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اللہ نے جو خالق کی جو 5 صفات ہے، الہ یعنی اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، اور اس کے مقابلے میں جو عبادت کرنے والا ہے، مخلوق ہے، اس کی بھی 5 چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1 عبادت، عابد، عبادت کرنے والا۔ استعانت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ نمبر 3 ہدایت کا طلبگار۔ نمبر 4 استقامت اس ہدایت پر، اور نمبر 5 اللہ کی طرف سے انعام کا مل جانا۔ یہ 5 چیزیں اس کے مقابلے میں، اور بڑا عجیب ان کا آپس میں ربط بھی ہے۔ الہ، آپ دیکھ لیں عربی گرامر میں لفظ الہ کہتے ہی معبود کو ہے، تو الہ کے مقابلے میں ادھر ایاک نعبد، کہ تو الہ اور میں عبادت کرنے والا تیرا۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ آتا ہے رب، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا۔ ادھر ظاہری بات ہے جو بندہ جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، بچے کو ضرورت ہوتی ہے استعانت کی، مدد کی، کوئی پرورش کرتا ہے، تو یہ استعانت کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بعد ہدایت ہے۔ ہدایت کا تعلق چونکہ دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے وہاں رحمان ہے۔ رحمان کا تعلق بھی رحم میں کوانٹٹی وائز اعلیٰ نہیں ہے، لیکن کوالٹی وائز نہیں ہے، لیکن کوانٹٹی وائز ہے۔ اس لیے دنیا سے تعلق کہ دنیا میں بندے کو ہدایت ملے صفت رحمان کی وجہ سے، اور رحیم میں اس ہدایت پر استقامت مل جائے۔ جب ہدایت پر استقامت ہو اور مرتے تب تک بندہ استقامت پہ رہے تو یہی بندہ جنت کا کیا ہو جاتا ہے، مستحق، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عربی میں ایک مقولہ ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ،
کہ بھئی استقامت جو ہے نا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر کی چیز ہے. ہم تو کرامتیں ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کرامت مل جائے رسول جو نا، لیکن کہا گیا ہے کہ نہیں، کرامت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ استقامت. اللہ سب کو نصیب فرما دے. اور آگے مالک ہے تو مالک ہی انعام دے سکتا ہے، اور ہم اسی سے اپنے لیے انعام کے کیا ہے؟ طلبگار ہے. اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کے لیے اسی لیے جو ہے نا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی روزانہ 5 دفعہ کم از کم بندے کے سامنے قرآن کریم کا خلاصہ ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے مضامین کی سمجھ ہو. چنانچہ حدیث ہے، ایک حدیث قدسی بڑی جو ہے نا وہ لمبی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا بات کر رہا ہوتا ہے. خصوصاً سورہ فاتحہ میں جب یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب میں بتاتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے بیچ میں ہے. جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا اس کو. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت ہے، 286 اس میں آیات ہے، 40 اس کے رکوع ہے. اور بقرہ نام اس کا جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ اس نے ایک بندے کو قتل کیا، اور قتل کی وجوہات میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یعنی عشق یا جو ہے نا نکاح کا مسئلہ تھا. بہرحال قتل کر کے اس کو جو ہے نا کسی دوسرے بندے کے دروازے پہ ڈال دیا، اور دروازے پہ ڈال کے جو ہے نا اس پر ہی قتل کا الزام لگوایا کہ بھئی اسی نے قتل کیا. اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں قتل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے، اور کہ بھئی جس کے جسم کے ساتھ وہ گائے کا گوشت چمٹے گا وہی قاتل ہوگا. یہاں اصل مقصود گائے کے جو ہے نا ذبح کروانے کا ایک دوسری طرف کہ چونکہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا اور انہوں نے اس کو اپنا نعوذ باللہ خدا بنایا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، تم گائے کو ذبح کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کو تم خدا بناتے ہو نا، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو تاکہ تمہارا عقیدہ جو توحید والا ہے وہ. اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. سورت کے ابتداء میں جو ہے نا حروف مقطعات سے ابتدا ہے، اور حروف مقطعات سے ابتدا کروا کے قرآن کی گویا کہ ہر بندہ ہاتھ کھڑے کر دے کہ بھئی مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے جو علوم ہے، اگر ساری زندگی بندہ محنت مشقت کر کے بھی اس علوم کے گہرائی تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کا علم یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک قانون ہے، آئین ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ ہے، کافروں کے تذکرے کے بعد منافقین کا، ایمان والوں کا ان کے اوصاف بیان کیے، پھر کافروں کے اوصاف بیان کیے، لیکن اختصار کے ساتھ. آگے پھر منافقین کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے اور اسلام کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں وہ منافقین ہوتے ہیں. اس لیے ان کو تفصیل سے بیان کر کے آگے پھر ان تینوں کو مشترکہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا رب. جو ایاک نعبد میں کہا نا کہ بھئی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس. تینوں کو کر کے دنیا میں 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں. سب کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور شیطان کا جو ہے نا واقعہ ذکر کر کے اشارہ کیا کہ خیر اور شر کا جو سلسلہ ہے یہ ابتدا سے چلا ہے اور یہ آخر تک چلے گا، اور یہ دنیا میں خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. کامیاب آدمی وہ ہے کہ
کہ جو شیطان کے راستے کو چھوڑ کر حضرت آدم والے راستے پہ چلے، اور ناکام وہ بندہ ہے کہ جو حضرت آدم والے راستے کو چھوڑ دے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو انہوں نے بالکل بغیر کسی اس کے اللہ کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ دوسری طرف شیطان سے جب غلطی ہو گئی، وہ تکبر اور بڑائی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سے بات کی تو وہ سامنے سے لاجکے دینا شروع ہو گیا۔ آج کل بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارا کردار ابلیس والا ہے یا ہمارا کردار آدم والا ہے، کہ بھئی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، یہ کردار حضرت آدم کا ہے۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی اور سامنے سے پھر بندہ لاجکے نہیں، اگر میں یہ کر لیا تو اس لیے کر لیا، اس وجہ سے کر لیا، تو اگر یہ لاجکے ہو تو ظاہری بات ہے یہ ابلیس کا کردار ہے۔ آگے پھر یہود کا تذکرہ ہے، اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں تھیں ان کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں چیدہ جو نعمتیں تھیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید توحید اور ایمان کی نعمت سے انہیں نوازا تھا۔ انبیاء علیہم السلام انہیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ ان کے سامنے فرعون جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ وادی سینا لقدق صحرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، اور پھر چھت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے ابر کا سایہ ان کو دے دیا۔ پھر پانی کا مسئلہ تھا ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا مسئلہ، 12 چشمے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی، دنیاوی، روحانی، مادی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان کا کردار کیا ہے؟ کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا اور حق کو چھپانا، اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کی ناشکری کرنا، بے صبری اور حرص، لالچ، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا کہنا، پھر سحر، جادو اور ٹونے میں مبتلا ہو جانا، یہ ساری بیماریاں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک نعمت دی تھی، اس نعمت کی انہوں نے ناشکری کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابلیس کو ایک نعمت دی تھی نا جنت میں رہنے کی، اور اس نے ناشکری کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ پہلے وہ فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار سے راندہ درگاہ کیا۔ یہی کام بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی جب ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں دنیاوی نعمتیں تو یہ کہ پہلے عزت اور مقام تھا ان کا، لیکن قرآن کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ساری روئی زمین میں انہیں ذلت اور مسکنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو تبدیل کر دیا۔ اور دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ تھا جو ان میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبوت والا سلسلہ بھی بنو اسحاق سے لے کر اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر بنو اسماعیل کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی ساری نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نعمت دی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور جہاں جہاں آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنی آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جانا پڑا، گئے۔ اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیا۔ توحید کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنے بیوی بچے کو لقدق صحرا میں چھوڑنا پڑ گیا۔ اللہ کا حکم اس کو مقدم رکھا اور وہ ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ساری جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں دی، وہ ان آزمائشوں میں سرخرو ہوئے۔ اس کے نتیجے میں چونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے
کو بھی ان کے ساتھ منتخب کیا۔ پھر مکہ جو تمام جس کو بلد الامین کہتے ہیں، تمام دنیا کے شہروں میں سب سے مقدس شہر ہے، اس شہر کی آبادی کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں جو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی کہ انہی کی اولاد میں سے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ اس کے بعد جو اگلا پارہ ہے یہودیوں کا، جو سب سے بڑا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مکہ میں آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر گئے، اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو، اور وہاں ممکن تھا، ظاہری بات ہے جب ادھر بندہ ارد گرد آپ کو کھڑے ہونے کی آپ کے لیے گنجائش ہو تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو، لیکن یہ مکہ میں تو ممکن تھا، لیکن مدینہ میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابتدائی 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہاں اللہ کے حکم سے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ بیت اللہ کی طرف مجھے حکم دے دیا جائے، اسی لیے قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ بھئی آپ بار بار آسمان کی طرف قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم قریب آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جہاں آپ کیا ہو جائے راضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا۔ پھر اس پر یہود مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا کیسے نبی ہے، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کبھی اس طرف۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں تم رخ کرو گے وہاں اپنے رب کو، اصل مقصود بیت اللہ کی طرف یا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اصل مقصود تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز اور صبر کے ساتھ استعانت کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل ہونے والے اور شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے درجات کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، اور آخری جو آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ شریک بھی ایسے کہ بھئی ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے، حالانکہ جو ایمان والے ہیں ان کو جو سخت اور زیادہ محبت ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور ہونی بھی ایسی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے اور فحشاء سے منع کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نازل شدہ کتاب میں سے کوئی حکم چھپاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں، اور دین کا کوئی حصہ پیسے دے کر بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کے لیے قیامت والے دن یہ عذابات ہوں گے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔